رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی، یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع الترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔
جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی ہذہ السورہ، اس کی بنیاد اس سورۃ اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن 3 منجیات و3 مہلکات و3 کفارات و3 درجات، 3 کام نجات دینے والے ہیں، 3 ہلاک کر دینے والے، 3 کفارہ بننے والے ہیں گناہوں کا، 3 درجات کی بلندی کا باعث۔ اما المہلکات فشح مطاع، کون سی 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں؟ بندہ بخیل ہے اور خوش ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، یہ ہلاکت میں ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سلف صالحین سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ ویسے تو بڑا خوبصورت ہے، کہیں بخیل تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہا اس نے جنت میں نہیں جانا تو فائدہ کیا ہوا، میں اپنی بیٹی کو کیوں بھیجوں؟ فشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے، بندہ اپنے آپ کو دیکھ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہلاک ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لو لم تکونوا تذنبون، میرے صحابہ اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، لخفت ما هو علیکم اکبر من ذلک، میں اس سے بڑے گناہ کا خوف کھاتا ہوں کہیں تم میں عجب نہ آ جائے۔ عجب کیا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی۔ وہوان متبع، ایک بندہ خواہش کا غلام بن جائے ہلاک ہو گیا۔ من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو خواہش کا غلام بن جائے اس کا دشمن اس کے سارے شوق اس پہ پورے کر لیتا، اور دشمن کون ہے؟ شیطان، سارے شوق پورے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، 3 کون سی چیزیں نجات دینے والی ہیں؟ فَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ العدل فی الغضب والرضا، انسان غصے میں ہو یا راضی ہو عدل نہ چھوڑے۔ والقصد فی الفقر والغنى، انسان امیر ہے یا غریب ہے میانہ روی نہ چھوڑے۔ کون سے 3 کام ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتا ہے کب وقت ہو میں وہ بھی نماز پڑھوں۔ الوضوء علی السبرات، اسباغ الوضوء علی السبرات، سخت سردی ہے ٹھٹر رہا ہے لیکن وضو پورا ہی کرتا ہے، کہتا نہیں میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ونقل الاقدام الى المساجد، پیدل چل کے جو مسجد جاتا ہے اللہ گناہوں کا کفارہ بھی بناتے ہیں، اور انعام دیکھیے گا، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے 10 نیکیاں، اور جب مسجد میں جاتا ہے وضو کر کے گیا ہے واپس آئے گا تو اتنا ثواب ملے گا جتنا حاجی حج کر کے۔ اور اگر نیت بھی لے کے جائے کہ میں نے نیک مجلس میں بیٹھنا ہے، وہاں کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یہ اگر نیت بن جائے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے مکمل حج کا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اس کی نیت ہی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا نہیں پہنچ پایا، پہلے سے نماز کھڑی ہو گئی جو اسے فکر لاحق ہوئی،
اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کا اجر اتنا لکھتے ہیں جتنے مسجد میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملے. گھر سے وضو کر کے آئے. کون سے 3 کام ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ اطعام الطعام، افشاء السلام، والصلاة باللیل والناس نیام. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا. آج مسلمانوں کو یہ آسان کام بھی پسند نہیں ہے. دھکے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کوئی کھانا نہ کھا لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کا ثواب وہ لے سکتا ہے جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا. سلام کو عام کرنا کتنا آسان ہے. السلام علیکم. زبان اس قدر بانج ہو جاتی ہے کہ کوئی سلام کرنے کے لیے اور سلام کا جواب دینے کے لیے تیار. اور رات کی تہجد آپ عشاء کے بعد بھی رکھتے پڑھ کے سو سکتے ہیں. رات بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے بھی 12-1 بج جاتے ہیں، اس وقت پڑھ کے سو جائیں. صبح اللہ توفیق دے اس وقت پڑھ لیں، نیت ہی کر کے سو جائیں. رات کو پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکے، سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 11 کی بجائے 12 رکھتے پڑھ لے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے تہجد کا اجر اسے بھی مل جائے گا. پڑھی صبح ہے ثواب تہجد کا ملے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار. جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی لم تقبل صلاتها. مجاہد کہتے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی مسجد میں بھی عورت جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کے کہ جو خوشبو دور تک پہنچتی ہے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا ایتکن ارادت المسجد فلا تقربن طیبا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1093. اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرو. حتی تغتسل لم تقبل لها صلاة. مشکات المصابیح کی روایت ہے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کا یہ نماز یا عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. خامد کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم. 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. کون سے لوگ؟ العبد العابق حتى يرجع. غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے وہ جا کے تہجدیں بھی پڑھے گا کانوں سے اوپر نہیں جائے، اسے واپس آنا ہو. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. ایسی عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی. وامام قوم وهم له كارهون. اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پہ خوش نہیں ہے، پسند نہیں کرتے. شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو. ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے 485. فرمایا وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ. ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا. ضد کیا ہے؟ یہ مسلمان کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا اخلاص سے کر دے، اللہ اس کی بخشے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے. یہ کوئی کریڈٹ لینے والی تو بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی جھگڑا کیا جائے کہ میں پڑھاؤں گا فلاں پڑھاؤں گا. کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو پڑھوں گا تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا. علم کا رنگ یہ ہے میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا یہ بھی مسلمان ہے میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا. ہو سکتا ہے یہ دونوں مجھ سے 1 نہیں 10 گنے نہیں 100 گنے نیک ہوں. یہ تو میرا رب جانتا ہے. میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کو نیک نہیں. اللہ ذوالجلال نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی. اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں. امام بغوی کہا کرتے تھے تقوی کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقوی ایک یہ بھی ہے
اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔